اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں لگنے والی ہولناک آگ نے 14 زندگیاں نگل لیں۔ خوفناک حادثے سے کئی گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ نومولود بچوں کی آمد کی خوشیاں لمحوں میں غم میں بدل گئیں۔ نومولود کے لیے لائے گئے کپڑے، کھلونے اور والدین کے ارمان سب راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کی جان بچانے میں کامیاب رہی۔ بیٹا ہوا 4 بجے، انہوں نے بولا نرسری میں ڈالو۔ نرسری میں بیٹے کو ڈالا، ڈالنے کے بعد 5:30 پونے 6 بجے نرسری میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو انتظامیہ کا کوئی بندہ آگے نہیں آتا، انتظامیہ کا بندہ نظر نہیں آتا۔ نرسری کے باہر اتنے تالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اندر کی طرف۔ پیمز اسپتال کے سانحے نے کئی والدین سے خواب چھین لیے۔ واقعے میں جڑواں بچے بھی جاں بحق۔ ایک شخص کو 4 سال بعد بیٹے کی خوشخبری ملی۔ رات 4 بجے بیٹے کی پیدائش کی خوشیاں ملیں، لیکن 1-1.5 گھنٹے میں خوشی زندگی بھر کا غم دے گئی۔ وارڈ میں داخلے کے ہنگامی دروازے پر تالے لگا ہوا تھا۔ تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے اور کئی بچوں کو باہر نکالا۔ غمزدہ باپ نے سانحے کی رودات سنا دی۔ میں مجبوراً اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے گئی۔ 15 دن سے یہاں پہ لڑ رہی تھی، اس کے باوجود کیا کیا؟ مجھے میرا بچہ دو، میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں اٹھوں گی، یہاں سے ہی بیٹھی رہوں۔ آگ لگنے پر اسپتال کا عملہ بھاگ گیا۔ کسی نے بچوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ اندر گئی تو آگ کافی پھیل گئی تھی۔ صرف بھتیجے کو نکال سکی۔ نیچے پہنچے تو گارڈز نے باہر جانے سے روک دیا۔ پیمز اسپتال میں بچ جانے والے واحد بچے کے پھوپھی کے واقعے کے بعد گفتگو۔ صبح 6 بجے کا ٹائم تھا اور یہاں پہ نرسری میں آگ لگی ہے اور جتنا بھی عملہ تھا وہ ہمیں بتائے بغیر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور جب میں بھاگ گئی ہوں اس ٹائم تک آگ بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے بھتیجے کو بچایا، پھر وہاں پہ جو لیڈیز تھی ان کو باہر نکالا اور جب ہم نیچے آئے بھاگنے کے لیے تو وہاں پہ جو ان کا عملہ نیچے کھڑا ہوتا پہلے سے بھاگ کے انہوں نے ہمیں بند کر دیا، وہ ہمیں باہر نہیں جانے دیا۔ پیمز اسپتال میں آگ لگنے کی ممکنہ وجہ شارٹ سرکٹ یا اوور لوڈنگ قرار۔ اسپتال میں فائر سیفٹی انتظامات مطلوبہ معیار کے مطابق ناکافی تھے۔ ایمرجنسی داخلی اور خارجی راستے مستقل طور پر بند یا رکاوٹوں سے متاثر تھے۔ سیکیورٹی عملے نے فائر فائٹرز کی ابتدائی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کی۔ آگ لگنے کے وقت نرسری وارڈ میں 19 بچے موجود تھے۔ پیمز اسپتال کے چلڈرن نرسری وارڈ میں آتش زدگی کی فائر بریگیڈ کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ پیمز اسپتال میں نومولود کی ہلاکتوں پر وزیر اعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ شہباز شریف کا متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار۔ وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو فوری طور پر معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ اس وقت نرسری کے اندر 15 بچے موجود تھے۔ 15 میں سے ایک بچے کو بچا لیا گیا۔ اسی وقت جو ڈاکٹر وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک کو لے کر جا گئے ہیں اور 14 بچے جو کہ اس وقت انکیوبیٹرس کے اندر تھے ان کو وہ آکسیجن کی جو لائنس لگی ہوئی تھی اس کے ذریعے جو اسموک ہے وہ ان کے جسم میں داخل ہوئی ہے اور انفارچونیٹلی ہوا۔ معطلی سے قبل سابق سیکرٹری صحت اسلم غوری نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور دعویٰ کیا کہ نرسری میں 15 بچے موجود تھے۔ ڈاکٹرز ایک کو بچا سکے، 14 بچے جانور نہ ہو سکے۔ اسلم غوری کے مطابق نرسری کے تمام گیٹ بند نہیں تھے، سیکیورٹی کے باعث چند گیٹ بند ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ 10 منٹ میں پہنچا۔ بہت سارے کوشچن جو ہیں کہ ایمرجنسی کے دروازے کیوں بند تھے، کتنے ڈاکٹرز اس وقت موجود تھے، کتنی نرسز کتنے ڈاکٹرز نے فوری طور پر رسپونڈ کیا اور بچوں اور وہاں کو ریسکیو کیا۔ ان تمام سوالات کا جواب وہ اس میں آئے گا۔ جاں بحق 14 معصوم بچوں کی میتیں والدین کے حوالے کر دی گئیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کرنے کا اعلان۔ واضح کیا کہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں جزا و سزا کا عمل شروع ہوگا۔ مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔
آکسیجن کی لائن میں جو ہے وہ ود ان نو ٹائم ساری آگ لگی ہے، اور جو پیرامیڈکس تھا اور ڈاکٹر تھے وہ جب ہیلپ کی جیسے باہر بھاگے ہیں، وہ اسی طرح لائٹ بھی چلی گئی ہے وہاں، اس بلاسٹ کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ چلی گئی ہے. تو سو فار جو ہے وہ یہ ہوا ہے، اور پھر اس میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں 14. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق پمز اسپتال کے ایئر کنڈیشن میں دھماکے کے بعد آگ لگی. آکسیجن لائنوں کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی. آگ لگتے ہی وارڈ کی بجلی بند ہو گئی. واقعے کے وقت پمز اسپتال میں عملہ موجود تھا. متعلقہ حکام والدین کے ساتھ رابطے میں ہیں. اسپتال میں آگ لگنے کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں. پمز اسپتال میں 14 بچوں کی ہلاکت ناقابل تلافی نقصان قرار. صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ 14 بچوں کی جانے جانے پر افسردہ. لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار. ادارے میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری دوسرے ادارے پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی، اور یہاں پہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی اگر اس میں انہوں نے کوتاہی برتی ہے تو ان کے ساتھ قانون کے دائرے کے اندر وہ سلوک ہوگا کہ جو عبرتناک ہوگا. اور آپ سب میری اس بات کو بالکل لکھ لیں کہ اس میں زیرو ٹالرنس ہو. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے پمز اسپتال پہنچ کر جائے وقوع کا دورہ کیا. شہریوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. وفاقی وزیر نے آگ لگنے سے متعلق معلومات حاصل کی. ریسکیو اہلکاروں نے وفاقی وزیر کو بریفنگ دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے مطابق اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں پیش آنے والے دلخراش واقعے نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا. والدین کا سوال بجا ہے کہ اسپتال انتظامیہ اور عملہ کدھر تھا. حکومتی کارکردگی کو بدترین قرار دے دیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. گلی گلی قریہ قریہ درود و سلام کی صداؤں سے فضا معطر ہو گئی. ہر شے سبز رنگ میں نہا گئی. سبز پرچموں کی بہار آ گئی. عاشقان رسول کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد. ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. نبی آخر الزماں کی ولادت کے دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی. پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی. مساجد میں فجر کی نماز کے بعد درود و سلام کی محافل میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار. ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. جشن میلاد النبی کے سلسلے میں سرکاری اور نجی عمارتیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں. مساجد، گلیاں، محلے، چوک چوراہے خوبصورتی کے ساتھ سجا دیے گئے. جگہ جگہ اسٹالز لگ گئے. کہیں منہ مبارک کا دیدار کیا جا رہا ہے تو کہیں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے ماڈلز رکھے گئے. نبی کریم کی سیرت طیبہ باہمی احترام کا درس دیتی ہے. سیرت طیبہ پر عمل کر کے بہترین معاشرہ بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی کریم کا اسوہ حسنہ سب کے لیے مشعل راہ ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عید میلاد النبی پر پیغام. وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی عید میلاد النبی کے موقع پر مسلم امہ کو مبارکباد. کراچی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس بولٹن مارکیٹ سے شروع ہو کر نشتر پارک پر ختم ہوگا. جلوس کے راستوں کو مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی ملیر کے جلوس میں شرکت. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے امن، محبت اور رحمت کا پیغام. پشاور میں عید میلاد النبی کا جلوس ختم ہو گیا. جلوس گل بہار سے برآمد ہوا اور لاہوری چوک سے ہوتا ہوا دوبارہ گل بہار میں ختم ہوا. جلوس میں بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. عید میلاد النبی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں جلوس اور ریلیاں. خانیوال، میاں چنو، جہانیہ، کبیر والا اور دیگر شہروں میں اجتماعات. ضلع بھر میں 100 سے زائد مقامات پر ریلیاں اور جلوس کے شرکاء کے لیے سبیلیں لگا دی گئیں. لنگر کا بھی اہتمام.
دنیا بھر میں عید میلاد النبی کی تقریبات، لندن کی ریلی میں سینکڑوں افراد کی شرکت، شرکاء نے نعت خوانی بھی کی، بنگلہ دیش میں عاشقان رسول نے گھوڑوں پر ریلی نکالی، جنوبی کوریا میں درود و سلام کی محفل۔ فلسطین میں شدید مشکلات کے باوجود کیمپوں میں بچوں نے ماہ ربیع الاول کی آمد پر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ مشکلات میں گھری ایک بچی کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز میں عارضی میری ٹائم کوریڈور پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمان کے وزیر خارجہ نے تہران میں آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے منصوبے پر بات چیت کی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت بحال کرنے پر مشاورت کی گئی۔ مجوزہ فریم ورک میں آبنائے ہرمز میں مشترکہ عارضی نیویگیشنل کوریڈور قائم کرنے شامل ہے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ سرکاری طور پر اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں آبنائے ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی۔ العربیہ کے مطابق امریکہ نے ایرانی حکام کو پیغام بھیجا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کھولنے اور ایران سے منسلک گروہوں کے حملے روکنے کے بدلے ایران پر عائد پابندیاں اور ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف حملے بند نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے واضح کیا کہ ضرورت پڑنے پر مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ آبنائے ہرمز پر مکمل امریکی کنٹرول اور تیل کی ترسیل شروع ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کا دعویٰ، دھمکی دی کہ اگر کسی جہاز یا کشتی نے نئی بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ الزام لگایا کہ ایران بڑے پیمانے پر مظاہرین کو قتل کر رہا ہے جبکہ اس وقت وہ احتجاج بھی نہیں کر رہے۔ اس انسانی مسئلے کو روکنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ پاکستانی اور عمانی مہمانوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں علاقائی سطح پر مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ ایران کا امن اور استحکام کے لیے عزم، ہمسایہ ممالک کے ساتھ مستقل اور ثابت قدم سفارتکاری سے ہم آہنگ قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئے راہداری منصوبے کے لیے مجوزہ فریم ورک، بارودی سرنگوں کی صفائی اور آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام سے متعلق تجاویز علاقائی تعاون اور حل کی واضح مثالیں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے سب سے بڑے سولر پاور پلانٹ کے منصوبے کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ سولر پاور پلانٹ مقامی صنعتوں کو بجلی فراہم کرنے کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکی معاشی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جدید دور کی جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی۔ مخالفین سمجھ چکے ہیں کہ ایران کو براہ راست فوجی کارروائی کے ذریعے شکست دینا ممکن نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ ہرمز دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، اسے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چینی حکام سے ملاقاتیں، صوبے شنجیانگ کی دوراندیش قیادت کو سراہا۔ پنجاب اور شنجیانگ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے چینی رہنماؤں کو ڈرپ ایریگیشن اور عمدہ بیج سے پانی کی کمی کا شکار علاقوں میں بہتر فصل کے لیے باہمی اشتراک کی پیشکش کر دی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں کا عالمی اعتراف، سوئٹزرلینڈ کے نوبیل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ کی جانب سے پنجاب حکومت کی کارکردگی کی تعریف۔ مریم نواز کو آئندہ ماہ ہانگ کانگ میں عالمی لیڈر سمٹ میں شرکت کی دعوت۔